اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یا اس کا مطلب یوں کہہ لیجیے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی۔ سورہ نجم کی آیت ہے، آیت نمبر 39، اور یہ جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی بھی ہوگی بہت جگہوں پہ۔ جب بھی آپ کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، جب بھی آپ کسی کو دنیا کے کسی کام کے لیے اس کے اندر ایک رغبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ محنت کرے، تو ہم ریفرنس بھی دیتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو تم کوشش کرو تاکہ تم جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے۔ میں ایک دفعہ ایک آفس میں گیا، تو اس آفس کے جو انٹرنس تھی، اس انٹرنس کے ڈور کے اوپر یہ آیت لگی ہوئی تھی ترجمے کے ساتھ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو بیسیکلی میسج کیا کنوے کیا جا رہا تھا، یا پڑھنے والے جو بھی آئے وہاں پہ، یا جو بھی لوگ کام کرتے ہیں، امپلائیز ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ آپ کو اگر کچھ بھی دنیا میں حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، تاکہ لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو۔ تو آئیڈیا یہ ہے۔ اب اس اگر آیت کو ہم سمجھیں تو اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے سے پہلے دو چیزوں کے بارے میں بات کر لیں گے۔ ایک ہے ہماری دنیا کی زندگی جو موت سے پہلے کی زندگی ہے، اور ایک ہے پھر مرنے کے بعد کی زندگی۔ یہ دو مختلف زندگیاں ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ دو مختلف سٹیجز ہیں ہماری زندگی کی جن میں سے ہم نے گزرنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اس دنیا میں بھی کیا ہو، بہترین ہو، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں بہترین ملے۔ اب یہ جو مرنے کے بعد بہترین ملے، اس پہ تو ہر انسان کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن شاید کوشش نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں بہترین ملے اس میں انسان کوشش بھی کرتا ہے اور خواہش بھی کرتا ہے۔ اب دنیا کی زندگی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں وہی کچھ ملے گا جس چیز کی ہم نے کوشش کی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ تم کوشش کرو گے اتنا زیادہ تمہیں ملے گا۔ ڈائریکٹلی پروپورشنل بن جاتا ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ریوارڈ از ایکول ٹو ایفرٹ۔ آپ ایفرٹ بڑھاتے جائیں، ریوارڈ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس سے تو یہ سمجھ آتا ہے آپ جس چیز کی آپ نے محنت کی ہوگی وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ آپ نے سائیکل حاصل کرنے کے لیے محنت کی، کوشش کی، آپ کو سائیکل مل گئی۔ آپ نے ہونڈا سیوک حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آپ کو ہونڈا سیوک مل گئی۔ آپ نے بی ایم ڈبلیو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آپ کو بی ایم ڈبلیو مل گئی۔ اس کانسیپٹ کے حساب سے تو یہی بنتا ہے۔ لیکن ایسا دیکھا جائے تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ محنت تو کرتے ہیں لیکن آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی زندگی کا آبجیکٹو آپ نے بنایا ہوتا ہے، جو آپ نے ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں ملتا۔ آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن آپ کو رزلٹ اس حساب سے نہیں ملتا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت تھوڑی محنت کی ہوتی ہے کسی چیز کے لیے لیکن آپ کو رزلٹس بہت زیادہ ملتے ہیں اور ریوارڈ آپ کو بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے کہ دنیا کی زندگی میں جو ہماری محنت ہے وہ لازمی شرط ہے، لیکن ہمارے رزلٹس کی گارنٹی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ محنت کرنا کنڈیشن ضرور ہے لیکن رزلٹس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں محنت تو کرنی ہے، ہر چیز کے لیے محنت کرنی ہے۔ آپ اپنی جاب میں ہوں گے تو آپ کو جاب کے لیے محنت کرنی ہے، جاب میں محنت کرنی ہے۔ آپ نے بزنس سٹارٹ کیا تو آپ کو بزنس کے لیے محنت کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ جتنی زیادہ محنت کرتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کو دنیا میں ریوارڈ بھی ملتا چلا جائے گا۔ آپ کو کتنے ہی ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ آپ یہ جو لیبر ہوتے ہیں نا، جو مزدور طبقہ جنہیں ہم کہتے ہیں، آپ اگر ان کی زندگی دیکھیں تو وہ صبح سے لے کے رات تک محنت کرتے ہیں۔ گرمی ہے، شدید گرمی بھی، کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو مزدور جو ہے وہ باقی کوئی نظر آئے نہ آئے کنسٹرکشن والا چل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک ٹائم لائن ہے، اس میں انہوں نے پورا کرنا ہے پروجیکٹ۔ شدید سردی کی حالت ہے تو اس سردی میں بھی وہ بیچارہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لے کے کیا جاتا ہے دن کے آخر میں؟ 300 500 یہ لے کے جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کوئی زیادہ محنت کی ہی نہیں، یا زیادہ کیا بالکل ہی محنت نہیں کی۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص ہے جو کہ بلینئر ہے۔ اب جو بلینئر ہے اس بلینئر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا، اس کا بیٹا۔ جو ہی بیٹا اس کے پیدا ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ وقت گزرتا چلا گیا،
بچہ بڑا ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا، اب باپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا اور یہ اکلوتا بیٹا ہے، اور اس نے کیا کیا کہ اب جب باپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو باپ نے وصیت لکھ دی، یا باپ کی جو انہیریٹنس ہے وہ کس کے پاس جائے گی؟ یہ اکیلا ہی بیٹا ہے، اس کو مل گئی۔ تو کیا ہوا جب باپ دنیا سے گیا تو اوور نائٹ کیا ہوا، یہ بلینئر بن گیا، بچہ کیا ہوا؟ بلینئر بن گیا، کہ باپ کی ساری جائیداد جو ہے وہ اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس نے کیا ایسی محنت کی ہے اس بچے نے کہ جس کی وجہ سے وہ بلینئر بن گیا؟ کچھ نہ کر کے بھی کیا ہوا؟ بلینئر بن گیا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی اس طریقے سے گزرے کہ وہ بمشکل اپنی زندگی کے وسائل ان کے اتنے محدود ہیں کہ وہ بمشکل گزارا کر رہے ہیں۔ تو کیا پتہ لگا کہ یہ جو محنت ہے یہ محنت دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی محنت کریں گے اتنے ہی آپ کو ریزلٹس بھی ملیں گے۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے لائف میں آگے جا کے بہت سی چیزیں بھی آپ نے فیس کرنی ہیں، آپ بہت سے ٹارگٹس بناؤ گے، بڑی انتھوزیازم کے ساتھ، بڑی موٹیویشن کے ساتھ آپ کرو گے میں نے بس اب اس چیز کو اچیو کرنا ہے، اور آپ دن رات محنت کر رہے ہیں، اور جب وہ رزلٹ آئے گا تو آپ کے جب ریزلٹس اچیو نہیں ہوں گے، ٹارگٹس اچیو نہیں ہوں گے، یا وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوگا، تو انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کی، یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو بڑی محنت کی تھی اور مجھے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ محنت کرو تو تمہیں ملے گا، میرے فلاں جاننے والے نے بھی کہا تھا محنت کرو تو ملے گا، ایون قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جس کی تم نے محنت کی، جو جس چیز کی تم کوشش کرو گے تمہیں ملے گا۔ تو انسان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے کہ قرآن تو معاذ اللہ قرآن کی تو غلط نہیں ہو سکتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی سمجھ چونکہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے جب کنیکٹ نہیں کرتے تو ہمارے دلوں میں کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے۔